ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم پہلی جنگ عظیم کی المناک اور پرجوش کہانی آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ یہ کانفلکٹ جو اکثر جنگ عظیم دوم کے سائے میں رہتا ہے، ایک ایسا تباہ کن واقعہ تھا کہ جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور اس کے اثرات آج بھی ہم مختلف جنگی ہتھیاروں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اس تباہ کن جنگ کی ہولناکیوں اور حیران کن حقائق اور حیرت انگیز اعداد و شمار آپ تک پہنچائیں گے۔ چیپٹر 1 دی اسپارک۔ یہ سب ایک گولی سے شروع ہوا جو 28 جون 1914 کو سراجیوو میں چلی، اور جس سے آسٹریا کے آرچڈیوک فرانز فرڈینینڈ کا قتل ہوا، اور جو بوسنیا کے سرب قوم پرست گوریلو پرنسپ نے کیا۔ اس ایک گولی نے دنیا کو ایک تباہ کن صورتحال میں ڈال دیا۔ اس بظاہر ایک الگ تھلگ واقعے نے ساری دنیا کو ایک ایسے تنازع میں ڈالا جو 4 سال سے زائد عرصہ جاری رہا، اور جس میں 70 ملین سے زائد فوجیوں نے شمولیت اختیار کی، اور جس کے نتیجے میں 16 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ چیپٹر 2 ڈیپ ہیل یعنی گہرا جہنم۔ اس جنگ عظیم اول نے جنگ کا ایک نیا صفاقانہ انداز متعارف کروایا۔ خندقوں کی جنگ۔ ان تنگ گندی خندقوں میں فوجی رہتے، لڑتے اور مرتے تھے۔ ویسٹرن فرنٹ جو شمالی سمندر سے سوئس سرحد تک پھیلا ہوا تھا، اس جنگ میں اس فرنٹ نے سب سے زیادہ گھمبیر صورتحال دیکھی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس جنگ میں 35,000 میل سے زیادہ کی خندقیں کھودی گئیں، اور 2 خندقوں کے درمیانی ایریا کو نو مینز لینڈ کہا جاتا تھا، جہاں پر سب سے زیادہ فوجیوں کا اور عام انسانوں کا قتل عام ہوتا تھا۔ چیپٹر 3 ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ اس جنگ نے انسانی تاریخ کے کچھ مہلک ترین ہتھیاروں کو متعارف کروایا۔ مشین گن جو 1 منٹ میں 600 راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس نے جنگ کو قتل گاہوں میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح کیمیائی جنگ نے کلورین اور مسٹرڈ گیس سے اپنا مکروہ آغاز کیا، جس سے 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔ ٹینک پہلی دفعہ جنگ کی زینت بنے، اور توپ خانوں نے جنگ کو قتل گاہوں میں تبدیل کر دیا، اور جنگ کے 60% سے زیادہ ہلاکتوں کے ذمہ دار یہ توپ خانے بنے۔ چیپٹر 4 بیٹلز دیٹ شوک دی ورلڈ۔ جنگ عظیم اول کی کچھ لڑائیاں بے مقصد قتل و غارت گری کی علامت کے طور پر تاریخ میں نقش ہو چکی ہیں۔ مثلا وردون کی جنگ جو 300 دن تک جاری رہی، اور اس جنگ میں فرینچ اور جرمن فوجی جہنم جیسے تعطل میں پھنس گئے، اور اس جنگ میں 7 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح بیٹل آف سوم، جسے انسانی تاریخ کی سب سے خونی جنگ سمجھا جاتا ہے، اس جنگ میں 10 لاکھ سے زائد لوگ ہلاک ہوئے یا زخمی ہوئے۔ اس لڑائی میں پہلے روز ہی برطانوی فوج کو 57,470 ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چیپٹر 5 دی ہوم فرنٹ۔ جنگ کا اثر میدان جنگ سے کہیں زیادہ تھا۔ مکمل جنگ کا مطلب یہ تھا کہ پوری قومیں جنگ کی کوششوں کے لیے متحرک ہو گئی تھیں۔ خواتین بے مثال تعداد میں ورک فورس میں شامل ہو گئیں، اور ایسے کام سنبھالے جو پہلے صرف مردوں کے لیے مخصوص تھے۔ خوراک کی کمی اور راشننگ عام ہو گئی تھی۔ پروپیگنڈا روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا تھا، اور اگر کام کی بات کریں تو صرف برطانیہ میں 2 ملین سے زائد خواتین گولہ بارود کی فیکٹری میں کام کر رہی تھیں، جو جنگی کوششوں کے لیے بہت اہم تھی۔ چیپٹر 6 دی گلوبل سٹیج۔ بلا شبہ جنگ عظیم اول ایک گلوبل کانفلکٹ تھا، جس میں دنیا کے ہر کونے سے قومیں شامل ہوئیں۔ برطانوی کالونیوں سے 2.5 ملین سے زیادہ فوجی جو بھارت، افریقہ اور کیریبین سے تعلق رکھتے تھے اس میں شامل ہوئے، اور یورپی فوجیوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ امریکہ
امریکہ اس جنگ میں 1917 میں شامل ہوا اور یہ ایک ایسی جنگ بنی جس نے ہر بر اعظم کو چھوا اور دنیا کے 30 ممالک کے 70 ملین فوجی اس جنگ کا حصہ بنے۔ چیپٹر 7 دی کاسٹ آف وار۔ پہلی جنگ عظیم کی انسانی قیمت حیران کن تھی۔ 10 ملین فوجی اور 7 ملین عام شہری ہلاکتیں اس جنگ میں ریکارڈ کی گئی۔ اسپینش فلو کی وبا جو جنگ کے آخری سال میں پھیلی، اس سے اضافی 50 ملین جانیں گئیں۔ یورپ معاشی طور پر مکمل برباد ہو گیا تھا۔ جرمنی اور فرانس جیسے ممالک کو بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا اور مالی تباہی اور اقتصادی نقصان ہوا۔ چیپٹر 8 دی اینڈ اینڈ دی آفٹر میتھ۔ جنگ باضابطہ طور پر 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد کے اثرات نے مزید جنگی تنازعات کی بنیاد رکھی۔ 1919 میں دستخط شدہ ورسائی معاہدے نے جرمنی پر سخت پابندیاں عائد کیں جو ناراضگی اور اقتصادی مسائل کا بیج بنی۔ یورپ کا نقشہ پھر سے بنا، سلطنتیں ختم ہوئیں اور نئے ملک وجود میں آئے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جنگ عظیم اول نے جنگ عظیم دوم کے لیے سٹیج سیٹ کر دیا۔ کنکلوژن۔ اس سارے موضوع کا، اس سارے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جو تباہ کاریاں ہوئیں اور جو جانی اور مالی نقصان ہوئے، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے سبق ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنگ کی قیمت کیا ہوتی ہے اور امن کی اہمیت کتنی ہے۔ شکریہ۔